الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے عقیدے کی مشہور کتاب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تالیف کردہ الاصول الثلاثہ کے 11ویں درس میں ہم لوگ شریک ہیں. الاصول الثلاثہ میں دین کے 3 اصول: اللہ کو پہچاننا، دین اسلام کو دلیل کے ذریعے پہچاننا اور اللہ کے نبی کو پہچاننا. تو اللہ کو پہچاننے کا ذکر ہو گیا تفصیل سے، دین اسلام کو دلیل سے پہچاننا. اب اسلام کو پہچاننے کے لیے اسلام کے ارکان توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اس کا ذکر ہو گیا. ایمان کے ارکان، اس پر گفتگو ہو رہی تھی. تو ایمان میں ایمان باللہ کا ذکر ہو گیا. اللہ پر ایمان کی قسمیں، اس کے فوائد اور اس کی جو شقیں ہیں، تقریباً سب کی تفصیل آپ کے سامنے ہو گئی. اللہ کی الوہیت پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اسماء و صفات پر ایمان. اب ہماری گفتگو ہے ایمان کے دوسرے رکن فرشتوں پر ایمان، ایمان بالملائکہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان. یعنی دین کی جڑوں کو جاننے کے لیے ایمان کے ارکان کو جاننا ضروری ہے. فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے وجود پر ایمان، نمبر 1. نمبر 2، کچھ فرشتوں کا نام ہمیں معلوم ہے، اللہ نے بتایا ہے. تو جن کا نام معلوم ہے اور کام اور ڈیوٹی معلوم ہے، ان ناموں کے ساتھ ایمان. جن کا نام نہیں معلوم، عمومی ذکر ہے کہ یہ فرشتے ہیں، تو ان کے عموم پر ایمان. تیسری جو چیز ہے فرشتوں پر ایمان کی، کہ اللہ نے کچھ فرشتوں کی خوبی بیان کی کہ ان کے پاس یہ طاقت تھی، یہ کام کر لیتے تھے. تو جس فرشتے کا جس انداز میں ذکر ہے اس پر ایمان، ان کے کاموں کا ایمان. تو اب فرشتے جو ہے اللہ کی ایک غیبی مخلوق ہے جن کو ہم نے نہیں دیکھا. فرشتے انسانوں کی شکل بھی اپنا سکتے ہیں، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام بعض دفعہ اجنبی مسافر کی شکل میں، اور اکثر و بیشتر ایک صحابی دحیہ الکلبی رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی شکل میں وحی کو لے کر آیا کرتے تھے. جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا. اب سوچیں کہ پوری زندگی وحی لاتے رہے، کلام لاتے رہے، کسی انسان کی شکل میں، اجنبی کی شکل میں. اصلی جو ان کی شکل ہے 2 بار دیکھا. اصلی شکل کیسی تھی ان کی؟ فرمایا کہ ان کے 600 بازو تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے 600 بازو. بازو کی قوت یعنی آدمی کی دست و بازو کی قوت. آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑا جہاز، جمبو جہاز ہے، 2 ہی اس کے پاس بازو ہیں، 2 ہی پتیاں یا 2 ہی پنکھ اس کے ہیں. انسان ہے، پرندہ ہے، 2 ہی بازو اس کے ہوتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے 600 بازو عطا کی، اور ایک بازو ایسا کہ ایک سے دوسرے تک، یہاں سے آسمان کی بلندی تک. فرشتوں کی طاقت کو آدمی سمجھنا چاہے کہ کتنی بڑی طاقت اللہ نے انہیں دی ہے. 600 بازو اور آسمان کی بلندی تک ایک بازو. تصور کیجئے کہ کتنی عظیم جو ہے اللہ کی وہ تخلیق ہے. فرشتے بعض دفعہ اور اکثر انبیاء کے پاس انسان کی شکل میں آتے تھے. نبیوں کے پاس مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ ایک اجنبی کی شکل میں آئے اور وہی سوال کیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں. دین سکھانے کے لیے آئے. اجنبی کی شکل میں زیادہ آتے تھے. جب اللہ کے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے
تو بھی اجنبی کی شکل میں آئے تھے. دیکھے کہ مہمان ہیں. ابراہیم علیہ السلام بغیر کچھ کہے پوچھے گھر کے اندر گئے, بھنا ہوا بچڑا لائے. جیسے آپ بھنے ہوئی مرغی, چکن یا مٹن لے آتے ہیں, بچڑا بھنا ہوا. یہ عربوں میں کھانے کا ہمیشہ سے, اور آج بھی یہ رواج ہے کہ جیسے ہم لوگ گوشت لے لیں گے تو کلو کے حساب سے لیتے ہیں, 1 کلو 2 کلو 4 کلو. وہ یا تو پورا بکرا کٹوا کے لے لیں گے, 2-4 بکرے ساتھ میں لے لیں گے, پورا اونٹ لے لیں گے آج بھی. یا بہت کم لیا تو کم سے کم آدھا یا چوتھے 4 حصوں میں سے 1 حصہ. یہ بھی آج بھی ان کا رواج ہے. اور مہمان ہے تو یہ چیز عام ہے. گئے, بھنا ہوا بچڑا لائے اور ان کے سامنے پیش کر دیا. مہمان ہے, کھانے کا وقت ہے, تو یہ نہیں پوچھنا کہ کھانا کھائیں گے. یہ مہمان نوازی کے آداب کے خلاف ہے. جیسے ہمارے یہاں پوچھیں گے نا کچھ لوگ, چائے پئیں گے؟ مہمان نوازی میں کھانا کھائیں گے, چائے چلے گی. تو اگر بے تکلف کلوز دوست ہیں تو آپ کچھ بھی پوچھ لیجیے. نہیں بھی پوچھنا ہے, بے تکلف دوست ہے, یہ لو 20 روپیہ, جاؤ چائے پی لینا, آپ کا دوست تھوڑا برا مانے گا. آپ کسی بھی طرح سے ڈیل کر لیں. اجنبی اگر مہمان ہے, نیا مہمان, تو اس سے اس طرح پوچھیں گے تو برا مانے گا, وہ آپ کے کلچر کو جانے گا. تو اللہ نے فرشتوں کو اجنبی کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا. ایک چیز کی اجنبی کی شکل میں آئے, دوسری چیز اس سے ہمیں مہمان نوازی کے آداب سکھائے. پوچھا نہیں, لایا بھنا ہوا بچڑا رکھ دیا اور کہا کھائیے اسے. کیوں نہیں کھا رہے, آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. تب انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. لوط علیہ السلام کے پاس انسانوں کی شکل میں آئے تھے, وہ بھی اجنبی انسان کی شکل میں آئے تھے. تو فرشتے بیشتر انبیاء کے پاس اجنبی انسانوں کی شکل میں آتے تھے. بعض دفعہ جیسے دحیہ کلبی مشہور صحابی ہیں, زیادہ تر ان کی شکل میں آتے تھے. اصلی شکل میں صرف آپ نے 2 بار جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جن میں سے بعض کی ڈیوٹی مقرر ہے. ایمان کے 6 ارکان میں دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان. جیسے جبرائیل علیہ السلام, جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وحی کو رسولوں تک لانا. جتنے بھی رسول آئے, لاکھوں انبیاء آئے, اللہ کی وحی کو لانے کا پیغام, رسولوں تک پہنچانے کا پیغام اور ذمہ داری جبرائیل علیہ السلام کی تھی. ان کو اللہ نے امین کہا, امانت دار. امانت دار کیوں کہا؟ یہ بہت معمولی چیز نہیں کہ اللہ کا کلام رسول تک جیسے اللہ نے بھیجا ہے پہنچا دیا جائے. گفتگو جو ہوتی ہے یہ امانت ہوتی ہے. مجلسیں جو ہماری ہوتی ہیں, مجلسوں کی گفتگو بھی امانت ہے. جیسے آپ کچھ لوگ بات کریں, آپ سوچیں کہ یہ بات کہیں باہر نہ جانے پائے. اگر کوئی آدمی آ گیا, آپ اس کو اٹھانے یا بھگانے میں شرم محسوس کریں تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو سنبھال کے رکھے. اگر اس نے کہیں اس کو لیک کر دیا, آؤٹ کر دیا, تو وہ خیانت کر رہا ہے. مشورہ امانت ہے, جس سے مشورہ لیا جائے. المستشار مؤتمن حدیث میں ہے. رائے مشورہ لیں بزنس کے بارے میں, کاروبار کے بارے میں, رشتے کے بارے میں, اور وہ مشورے کو فاش کر دے تو یہ خیانت ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے روح الامین کا خطاب دیا, ان کی امانت داری کو ضرب المثل بنایا. اور قیامت تک ہر وہ انسان امانت دار ہوگا جو کلام الہی, کلام وحی کو بغیر کمی اور اضافے کے لوگوں تک پہنچا دے. وہ شخص سب سے بڑا جھوٹا اور خیانت کرنے والا ہوگا جو اللہ کے کلام یا نبی کے فرمان کو گھٹا بڑھا کر پیش کرے. جتنی بدعتیں آپ کو سماج میں ملے گی, وعلیکم السلام, شرک کے جتنے آپ کو نمونے ملیں گے, بغیر جھوٹ اور خیانت کے شرک یا بدعت کا وجود نہیں ہوتا. سچائی اور امانت داری جب تک رہے گی, دنیا توحید و سنت کی اصلی شکل پہ قائم رہے گی. تو جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ وحی لانا. میکائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں,
جن کے ذمے بارش برسانا اور سبزے اگانا، ہریالیاں اگانا۔ یہ طاقت ان فرشتوں کی نجی اور ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اب کوئی کہے فرشتوں سے کہ اے میکائیل بارش برسائیے، فرشتے کے پاس طاقت نہیں ہے۔ جیسے کوئی فوجی ہوتا ہے، ملک کا کرنل جنرل ساری فوج سے لیس ہوتا ہے، کیا وہ اپنے بوس کے یا پریسیڈنٹ کے آرڈر کے بغیر کوئی قدم اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا۔ فرشتے اللہ کی فوج ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی یہ فوج اللہ کی ہے، اور ہر فوجی اللہ کے حکم کا تابع ہے۔ اور ان فوجیوں میں بعض کی ذمہ داریاں بڑی ہائی فائی ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری، میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری بارش برسانا اور سبزے اگانا، ہریالی اگانا۔ اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سور پھونکیں گے۔ اب سوچئے، ایک آرڈر لے کے ڈیوٹی پر کب سے دنیا بنی ہے، کب تک رہے گی اسی کے انتظار میں ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک سور پھونکیں گے دنیا فنا ہو جائے گی، دوسرا سور پھونکیں گے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ بس یہ دو ان کا کام ہے، لیکن الرٹ ہیں، ہمیشہ وہ اس کے لیے الرٹ ہیں۔ کچھ فرشتوں کا نام نہیں ہے، بس ان کی ذمہ داریاں ہیں، جیسے روح قبض کرنے والا فرشتہ جس کو ملک الموت کہتے ہیں، موت کا فرشتہ۔ بعض لوگ اس کو عزرائیل نام دیتے ہیں، درست نہیں ہے، حدیثوں میں ملک الموت کہا گیا بس۔ اسی طرح سے جنت کا داروغہ ہے، جہنم کا داروغہ ہے، دونوں فرشتے ہیں، جہنم و جنت کی نگرانی پر مامور ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد قبر میں آئیں گے، سوال جواب کریں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارے دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ ان ایک کو منکر، دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، منکر نکیر، یہ نام اللہ نے دیا ہے۔ آج ہمارے ہاں عقیدے کا فساد یا فرشتوں کا مذاق اڑانے کا، فرشتوں کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ فرشتوں کا مذاق اڑانا ایسے ہی ہے جیسے رسول کا مذاق اڑانا یا اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانا یا جنت و جہنم کا، کیونکہ فرشتے اللہ کی مخلوق اور ایمان کا ایک رکن ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ کوئی آدمی کسی کے ساتھ ہمیشہ لگا ہے تو کہیں گے کیا منکر نکیر کی طرف پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہو، غلط ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ بعض لوگ مجلسوں میں کہیں گے کھانے کے بعد کھانا کھا لو تو فرشتے دعائیں دیں گے، پھر کہیں گے مذاق کہ جبرائیل علیہ السلام آخر میں آئیں گے، چائے جب آئے گی تب جبرائیل آئیں گے۔ یہ سب کفر ہے، بڑے مذاق کر رہے ہیں، کفریہ جملے نہیں کہنا چاہیے۔ بعض فرشتوں کو اللہ نے روح پھونکنے کا حکم دیا ہے، جیسے روح نکالنے والا فرشتہ الگ ہے، ملک الموت۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے کہا کہ 4 مہینہ ہو جائے مادر رحم میں اس کے بچے کی تخلیق تو اس کی روزی، اس کی عمر، اس کا عمل خود اس کے بارے میں لکھو کہ اچھا ہو گیا برا، اور روح پھونک دو۔ روح پھونکنے پر مامور ہیں وہ فرشتے۔ اور روح پھونکنے سے پہلے 4 چیزوں کا حکم دیتا اللہ تعالیٰ کہ اس کی روزی لکھ دینا، کتنی روزی کب کہاں کیسے پائے گا، اس کی عمر لکھ دینا، اس کا عمل لکھ دینا، خود اس کے بارے میں لکھ دینا۔ فرشتوں میں بعض فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے انسانوں کے اعمال لکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب دنیا کی کتنی بڑی آبادی ہے، 7 ارب۔ 7 ارب لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، ان کے 24 گھنٹے کا حساب فرشتے رکھتے ہیں۔ اب سوچئے، کوئی آدمی ایسا نہیں جو فرشتوں کی نظر سے غافل ہو۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ وہ فرشتے ہیں جو انسان کے اوپر مقرر ہیں اور ساری چیزیں وہ نوٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد قیامت کے دن یہ نوٹ کر کے اللہ کے یہاں پیش کر دیں گے۔ قیامت کے دن انسان کو اس کا عمل نامہ دیا جائے گا۔ فرشتے، بعض فرشتے مستقل ڈیوٹی کرتے ہیں، بعض کی ڈیوٹی شفٹنگ میں ہوتی ہے۔ جیسے ڈیوٹی ہوتی ہے نا شفٹنگ میں، تو فرشتوں کی ڈیوٹی فجر سے عصر تک ہوتی ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ رات کا فرشتہ عصر میں آئے گا،
اور دن والے سے چارج لے لے گا، دن والا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا، تو کہیں گے نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا. پھر عصر سے فجر تک رات والا ڈیوٹی کرے گا، فجر میں دن والا آئے گا. اور پھر وہ فرشتہ جب جائے گا رات والا تو اللہ پوچھے گا میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تو کہیں گے کہ نماز پڑھتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے چھوڑا. تو بعض فرشتوں کی شفٹنگ میں ڈیوٹی ہے، بعض مستقل ڈیوٹی کر رہے ہیں، بعض اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں. یعنی فرشتوں کی طاقت و قوت کتنی بلند ہے، کتنی بڑی مخلوق ہے فرشتوں کی. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حساب و کتاب کے دائرے سے باہر ہو. ہر چیز فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ساری چیزیں اللہ کے ہاں پیش کر دیں گے. وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. ہر انسان کا نامہ عمل اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب، اپنا دفتر، اپنا ریکارڈ پڑھ لے تو. جیسے کیمرے سے فوٹو کھینچا جاتا ہے، ویڈیو بنتی ہے، بعض جو ہے لائیو کیمرے ہوتے ہیں جو 24 گھنٹہ پوری نگرانی کرتے ہیں. یہ نئی ٹیکنالوجی ہمیں اللہ کی توحید کو سمجھنے میں اور مدد دیتی ہے. آج کے 100 سال پہلے اگر یہ بات ہو کہ فرشتے سب نوٹ کر رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، آدمی کہے گا یہ کیسے ممکن ہے. لیکن یہ ٹیکنالوجی بتا رہی ہے کہ انسان جب یہاں تک پہنچ گیا کہ 24 گھنٹہ کیمرے کی نگرانی میں CCTV کی، تو اللہ کے فرشتوں کی طاقت کتنی بلند ہے. ایک فرشتے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی حالت میں دیکھا تو حدیث میں ہے کہ کندھا سے ایک کان کی دوری، کندھے سے کان کی کتنی دوری ہے؟ آدھا فٹ سمجھ لیے کہ 4-5 انچ جو بھی ہو، سب کی 40 سال کی دوری تھی. یعنی فرشتوں کی طاقت، ساتوں آسمان سے وحی لے کر آتے اور پھر جاتے. دنیا ٹیکنالوجی میں بہت دور تک چلی گئی، لیکن ابھی تک چاند سورج ہی کا دعویٰ ہے. گئی کہ نہیں گئی اس کی کوئی سچائی کے ساتھ ابھی یہ یقین نہیں ہے. کہہ رہے ہیں تو مان لے رہے ہیں، کل کہیں گے نہیں ہم نہیں گئے، ہم نے جھوٹ کہا، تو بھی ماننا پڑے گا. اس لیے کہ ایسا کوئی شخص نہیں گیا جو صاحب ایمان ہو اور پروف کے ساتھ کہے. نہ وہ کوئی پروف لائے وہاں سے فرشتوں سے مہر لگوا کے یا کہ ٹھیک ہے یہ آئے تھا. تو یہ سب ایک علم کی دنیا ہے. آج دعویٰ کر رہے ہیں، کل انکار بھی کر سکتے ہیں. لیکن وحی کی زبان میں آسمان سے فرشتے آتے تھے، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے، روحیں آسمان پر جاتی ہیں. تو ملائکہ پر ایمان جب تک مضبوط نہیں ہوگا، اللہ کی توحید کو آدمی نہیں پہچان پائے گا. ایمان بالملائکہ سے اللہ کی توحید اور قدرت کو پہچاننے میں اور مدد ملے گی. فرشتوں پر، یہ تو چند فرشتوں کا ذکر ہوا. فرشتوں پر ایمان لانے کا، یعنی ملائکہ، ان کی ذمہ داریاں، فرشتے غیبی مخلوق ہیں، کن شکلوں میں فرشتے آتے ہیں، چند فرشتوں کا نام. اب تیسری چیز، فرشتوں پر ایمان لانے کے فائدے کیا ہیں؟ نمبر 1، انسان کا جتنا زیادہ فرشتوں پر ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو وہ زیادہ سمجھے گا. انسانوں میں آپ دیکھیں، چیونٹی سب سے چھوٹی مخلوق ہے، ہاتھی سب سے بڑی مخلوق ہے. آپ دیکھیے کہ چیونٹی نے سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ موڑ دیا تھا. سورہ نمل میں ہے نا کہ چیونٹیوں کا ایک لشکر تھا، چیونٹیاں زمین پہ تھی، سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے. تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں اپنے سوراخ میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ کچل نہ دے تمہیں، انہیں کچھ شعور نہیں ہے. فتبسم ضاحکا، سلیمان علیہ السلام مسکرائے کہ دیکھو اس چیونٹی کو بھی اپنی اور اپنی برادری کی جان کی کتنی فکر ہے. رخ موڑ دیا انہوں نے لشکر کا. اللہ کی ایک مخلوق مچھر دنیا کی بڑی طاقت نمرود کی تباہی کا سبب بن گئی. چیونٹی مچھر کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کی مخلوق ہاتھی ایک بڑی مخلوق ہے،
پورے یمن کی جو فوج آئی کعبے پہ حملے کے لیے، اللہ نے اس بڑی مخلوق کو پرندوں کے ذریعے ہلاک کیا۔ یعنی کیا چڑیا ہاتھی کو مار سکتی ہے؟ اب سوچیے۔ لیکن جب ابرہہ آیا ہاتھیوں کا لشکر لے کے، تو اس کے غرور کو کیسے توڑا؟ پرندوں سے کو حکم دیا اور وہ اوپر سے پتھر چوش میں رکھ کر کے ڈالتے اور پھینکتے، اور ہاتھی اور پورے لشکر تباہ ہو گئے۔ یعنی چڑیا سے، چھوٹی چڑیا، وہ بھی بڑی نہیں، ہاتھی کو ہلاک کیا۔ تو اللہ کی عظمت، اس کی قدرت کو جاننے کے لیے فرشتوں پر ایمان کی مضبوطی یہ بڑا اہم رول ادا کرتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا فرشتوں پر ایمان کا، وعلیکم السلام، کہ آدمی اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرے گا۔ نعمت کیا ہے؟ کہ ہماری کوئی چیز ضائع نہیں ہو رہی ہے، چاہے اچھی ہو یا بری، لکھی جا رہی ہے۔ کتنا بڑا ریکارڈ ہے کوئی جو سارا ریکارڈ رکھے اپنے گھر کا؟ آپ سے کوئی پوچھ دے کہ جب سے آپ پیدا ہوئے اپنے گھر میں کتنی بار آئے گئے، آپ بتا پائیں گے؟ کوئی نہیں بتا پائے گا۔ فرشتوں کے پاس اس کا ریکارڈ ہے۔ کتنی بار مسجد آئے، کسی کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں، فرشتوں کے پاس ریکارڈ ہے۔ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں۔ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ امانت دار فرشتے مقرر کی ہمارا ریکارڈ جو ہے رکھنے کے لیے، ہمارے اعمال نامے لکھنے کے لیے۔ تو اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو ایمان بالملائکہ کا یہ دوسرا بڑا فائدہ کہ شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ جبرائیل السلام وحی لے کر کے آئے، اور آج کلام الہی کی برکت، نبی پر وحی کا اور رسالت کا پیغام لانا، اور آج ہم اللہ کے ہاں امت محمدیہ اور خیر امت میں شمار ہوتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا تیسرا بڑا فائدہ ہوگا کہ فرشتوں سے محبت ہوگی۔ کیوں؟ سماج میں اگر کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے تو کہیں گے یار وہ تو فرشتہ ہے، نیک لوگوں کہیں گے نا تو فرشتہ صفت انسان ہے۔ کوئی برا ہوگا تو کہیں گے وہ تو شیطان ہے۔ یعنی اچھے کی مثال فرشتوں سے دی جاتی ہے، برے کی مثال شیطان سے دی جاتی ہے۔ تو جب فرشتوں کو اچھی طرح پہچانیں گے، ایمان بالملائکہ مضبوط ہوگا، تو اللہ کے اس مخلوق فرشتوں سے ہمیں محبت بھی پیدا ہوگی۔ یہ اس کے فائدے ہیں۔ بعض لوگوں نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا، وہ گمراہ ہو گئے۔ بعض لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، جیسے کہ مشرکین مکہ تھے، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ فرشتے اللہ کی غیبی مخلوق، انسانوں پر وہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ بھی بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ پھر ایمان والوں سے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والوں تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تو اب ہمیں فرشتوں پر نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ فرشتے انسانوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ جیسے نماز میں کوئی پہلی صف میں آتا ہے تو وہ فرشتے اس پر درود و سلام بھیجیں گے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ انسان خیر کا جتنا کام کرے گا، الگ الگ جگہوں پہ فرشتوں کا سلام، فرشتوں کی دعائیں اسے ملتی رہتی۔ جیسے صدقہ و خیرات آپ کرتے ہیں، حدیث میں ہے صحیح بخاری مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روز صبح صبح آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں۔ ایک کہے گا اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو خوب عطا فرما۔ دوسرا کہے گا اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ مال کو روک کر رکھنے والے کو تباہ و برباد کر دے۔ اب بھلا کام کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو ملائکہ
انسانوں سے محبت کرتے ہیں، انسان ملائکہ سے محبت کرتا ہے، اور فرشتوں پر ایمان رکھنے سے ان سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، اور جبرائیل بھی محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان کے سارے فرشتوں سے کہیں گے دیکھو فلاں بندے سے اللہ محبت کر رہا ہے، تو اب سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جب اللہ محبت کرے گا کسی سے، فرشتے کریں گے، تو زمین میں اسے قبولیت مل جائے گی۔ کچھ اہل علم اللہ والے ایسے نا جن کو سب لوگ دل و جان سے چاہتے ہیں، ہم نے کسی کو دیکھا نہیں ہے، صحابہ میں سے ہم نے کسی کو دیکھا ہے، ہماری ان سے محبت ہے، یہ محبت پہلے ان سے اللہ نے کی، فرشتوں نے کی، پھر زمین پہ اللہ نے قبولیت عطا کی۔ ائمہ، فقہا، تابعین، محدثین، کسی کو ہم نے دیکھا ہے؟ اللہ کی محبت، فرشتوں کی محبت ملی، بندوں کی محبت ملی، اسے کہتے ہیں قبولیت عامہ، عام لوگوں کے درمیان اللہ انہیں مقبول بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہے فرشتوں کا عمل، فرشتوں پر ایمان لانے کا فائدہ اور اس کے ثمرات اور نتائج۔ ایسا نہیں کہ فرشتے صرف چند ہی لوگوں سے محبت کرتے ہیں، پہلے سب والوں پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو ہر مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دنیا میں کتنی مسجدیں ہیں اور ہر مسجد میں کتنے دروازے ہیں؟ ہر دروازے پر فرشتے بیٹھ جائیں گے اور پہلے آنے والوں کا نام لکھتے ہیں، جو جس ترتیب سے ہے اس کا نام لکھیں گے۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ پہلے آنے والے کا نام لکھیں گے، اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، دوسرے والے کا نام لکھیں گے، گائے کی قربانی کا ثواب ہے، تیسرے والے کا دمبے کی، اس طرح پوری تفصیل ہے۔ پھر جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے تو فرشتے رجسٹر لپیٹ کر کے خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اب سوچئے کہ اللہ کے فرشتے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، فرشتے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، پہلے آنے والوں کا نام لکھیں گے، پہلے سب والوں سے محبت کرتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، یستمعون الذکر۔ تو یہ سب احادیث، واقعات دلیل ہے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، غیبی مخلوق ہیں، ان پر ایمان لانا ایمان کا ایک رکن ہے۔ اصلی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بعض فرشتوں کو، عمومی طور سے وہ کسی صحابی کی شکل میں آتے تھے، دوسرے انبیاء کے پاس اجنبی کی شکل میں آتے تھے، اور اس کے بعد ملک الموت، آپ دیکھیں کہ آدمی کی روح قبض ہوتی ہے تو آدمی کو کتنا افسوس ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی فرشتے کے ذریعے اللہ رحمت بھیجتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب فرشتے کسی شخص کے بچے کی روح قبض کرتے ہیں، جیسے گود میں ہوتا ہے بچہ، کتنے بچے نا پیدا ہوئے مر گئے 1-2 سال، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے ماؤں کو۔ جب اس بچے کی روح قبض کر کے فرشتے لے جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے قبضتم ثمرۃ عبدی، میرے بندے کی روح کو قبض کر لیا، ثمرۃ فؤادہ، اس کے دل کے ٹکڑے کو اٹھا لائے۔ بچہ ماں باپ کے دل کے ٹکڑا ہوتا ہے، فرشتے کہیں تیرا حکم تھا، تو اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے نے کیا کہا جب روح قبض ہوئی تو فرشتے کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھا، تیری حمد و ثنا بیان کی، تیری امانت تھی، تو نے دیا، تو نے واپس لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو جنت میں اس کے لیے ایک محل بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد،
اس پر جو صبر کرتا ہے نا، اب چھوٹے بچوں کی موت پہ، اولاد پہ، تو پورا واقعہ ایسا نہیں کہ روح قبض ہو گئی ختم معاملہ، فرشتوں سے اللہ سوال جواب کرتا ہے، چونکہ اللہ کے حکم کتابیں ہیں وہ، اور جب وہ جواب پورا دے دیتے ہیں تو اللہ کہے گا اس بندے کے لیے جس نے صبر کیا اپنے جگر کے ٹکڑے کی موت پر، اس کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھو۔ تو یہ خوشخبری اللہ فرشتوں کے ذریعے دیتا ہے۔ جیسے یہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں نیو بمبئی کے کھار گھر التوحید مسجد میں، یہ مجلس علم کو، دین کو سیکھنے کی ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان للہ ملائکۃ، اللہ کے فرشتے، تعداد نہیں معلوم، نام نہیں معلوم، بس فرشتے زمین میں گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، یطوفون فی الطرق، زمین میں گھومتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یلتمسون اہل الذکر، ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں۔ اسی لیے سب سے بہترین مجلس دنیا میں وہ ہے جہاں علم سیکھا جاتا ہو۔ حدیث میں آپ نے سنا ہوگا بار بار کہ جب طالب علم علم سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس پر سایہ کر دیتے ہیں۔ جنگل کے جانور، چرند پرند، سمندر کی مچھلیاں، چیونٹیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یہ معمولی کام نہیں جس کے لیے آپ یہاں تشریف لائیں، یا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو کہیں بھی بھیجیں دین سیکھنے کے لیے۔ فرشتے زمین میں جب چکر لگاتے لگاتے اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں دین سیکھا جاتا ہے، علم سیکھا جاتا ہے، تو ایک فرشتہ جب پہلے پہنچتا ہے دوسرے فرشتے کو آواز دے گا ہلموا الی حاجتکم، دوڑو، جس مقصد کے ذریعے اللہ نے تمہیں زمین میں بھیجا ہے وہ دیکھو، وہ مجلس یہاں پر موجود ہے۔ اب سارے فرشتے وہاں جمع ہو جاتے ہیں، رحمت کا بازو پھیلا لیتے ہیں، سایہ فکن ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اسی لیے آپ دیکھیے ایسی مجلس جہاں دین کا ذکر ہو، علم کا ذکر ہو، قرآن کی تعلیم ہو، کبھی آدمی بے چین نہیں ہوتا ہے۔ اولاً تو آئے گا نہیں کیونکہ شیطان روکتا ہے، لیکن جب آ گیا تو وہ گھبراہٹ اس کی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اب اس کو فرشتوں کی طرف سے اطمینان اور سکون نازل ہو رہا ہے، فرشتے رحمت کا بازو پھیلا دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو اکٹھا جمع دیکھتا ہے، پوچھتا ہے کہ ماذا یفعلون عبادی، اللہ سب جانتا ہے، لیکن تعلیم کا، تربیت کا، سکھانے کا انداز دیکھیے اللہ کا، بندوں کے ساتھ شفقت اور محبت کس طرح سکھایا۔ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، کس لیے جمع ہے؟ فرشتے کہیں گے یذکرونک ویسبحونک ویمجدونک، یہ تجھے یاد کر رہے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ حل رأونی، کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ ظاہر سی بات ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ فرشتے کہیں لا یا رب، کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان کا اس وقت کیا حال ہوگا جب یہ مجھے دیکھ لیں گے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو جب بندہ دیکھ لے گا کتنا خوش نصیب ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کی دنیا میں اللہ کے بندوں کے لیے سب سے بڑا انعام جنت ہے، اور جنت سے بڑا انعام کیا جانتے ہیں؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے نیکی اور بھلائی کی جنت ملے گی، اور پھر جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو اس سے بڑا اعزاز اللہ کا دیدار ملے گا۔ یعنی جنت ایک بڑا انعام ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اب وہ جنتیوں کی خوش نصیبی حدیث میں کہ تم اپنے رب کو 14ویں رات کے چاند کی طرح دیکھو گے، لیکن یہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد کا بڑا انعام ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین لکھا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو بہت دور کا معاملہ ہے، لیکن بہت بڑا انعام ہے۔ تو فرشتے کہیں گے ان میں سے کسی نے تجھے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ پوچھے گا ان کا اس وقت کیا حال ہوگا جب مجھے دیکھ لیں گے؟ تو فرشتے کہیں گے تب تو ایک لمحہ بھی تیری عبادت سے غافل نہیں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا فرشتوں سے
یہ کیا مانگ رہے ہیں، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے یسألون جنتک، تیری جنت مانگ رہے ہیں، اور کیا چاہیے انہیں؟ ہمیں کچھ چاہیے جنت کے سوا؟ اور کون سی نعمت ہمیں چاہیے؟ دنیا تو چند سالوں کی جینے کھانے کی ہے، لیکن اصل نعمت تو آخرت میں جنت کی شکل ہے۔ تو فرشتے پوچھیں گے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جنت کو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ دنیا میں بعض چیزیں جنت کی ایسی ہیں کہ صرف نام ہے، جیسے انگور ہے، انار ہے، نام ہے، کھجور ہے، نہر ہے، پانی ہے، یہ صرف نام ہے کہ یہ بھی پانی وہ بھی پانی، لیکن فرق بہت ہے۔ فرق اتنا ہے، فرق دنیا میں دیکھ لیجئے نا، ایک مٹھائی آپ یہاں کھا رہے ہیں، ایک دم ہائی فائی اچھے اعلیٰ ہوٹل میں آپ کو ملے گی، ایک کھانے کا معیار ایک عام انسان کا ہے، وہی کھانا ایک کوئی بڑا آدمی کھاتا ہے، ایک لباس ایک عام آدمی پہنتا ہے، دوسرا لباس، اب دیکھیں نا کوالٹی کا فرق کتنا، معیار کا، انسانوں کے بیچ کا، رہنے سہنے کا۔ بعض ملکوں میں آج بھی رہنے سہنے کا جو معیار ہے اتنا اونچا ہے، اب آپ اندازہ کیجئے کہ اسمبلی میں، پارلیمنٹ وغیرہ میں کتنی صاف صفائی، خوشبو اور سب رہتا ہے۔ عرب ملک کے ایک بادشاہ آئے تھے ہندوستانی پارلیمنٹ میں اور گر گئے۔ جب ریسرچ کی گئی تو چونکہ ہمیشہ نعمتوں اور خوشبوؤں میں ایسے تھے، اردن کے شاہ تھے، تو نعمتوں اور خوشبوؤں میں تھے کہ وہاں انہیں وہ چیز نہیں ملی۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو سب سے اعلیٰ معیار ہے، بعض ملکوں میں عام لوگ اس سے اچھی زندگی گزارتے ہیں، اب پھر ہمارے ملک میں اعلیٰ اور ادنیٰ معیار کس طرح کے لوگوں کا ہے؟ اب اسی سے آپ سوچئے کہ دنیا اور جنت کتنے فرق کی چیز ہے۔ جنت کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، حدیثوں میں ہے نا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ کوڑا جانتے ہیں؟ جب اونٹ یا بکری کوئی چراتا ہے، ایک فٹ کی لکڑی رہے گی اور اس میں رسی باندھے رہیں گے، اس سے ماریں گے تاکہ وہ جلدی جلدی بھاگے چلے، اس کو رکھنے میں کتنی جگہ ملے گی؟ 1 فٹ 1.5 فٹ کی جگہ، وہ جگہ جتنی ویلیو رکھتی ہے پوری دنیا اس سے کم قیمت کی ہے اللہ کے ہاں۔ اب ویلیو کو سمجھ لیجئے، گھر کی کیا ویلیو ہے، اور رائے گڑھ، رتنا گیری اور جنگلات کی کیا ویلیو ہے، آپ زمین کی ویلیو کو بھی سمجھ لیجئے۔ یہ مثالیں اس لیے دی جا رہی کہ جنت اور دنیا کی نعمتوں کا کوئی کمپیئر نہیں، صرف نام کی حد تک ہے۔ تو فرشتوں سے پوچھے گا کیا ان بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں دیکھا ہے۔ کہا یہ اس وقت کیا حال ہوگا جب جنت کو دیکھ لیں گے؟ تو فرشتے کہیں گے تب تو ایک لمحہ بھی تیری عبادت سے غافل نہیں رہیں گے، ہمیشہ چاہیں گے کہ جنت مل جائے۔ پھر تیسرا سوال اللہ فرشتوں سے کرے گا، کس چیز سے پناہ طلب کر رہے ہیں، کس چیز سے دور بھاگ رہے ہیں کہ وہ چیز نہ ملے، جنت ملے؟ کہا تیری جہنم سے، جہنم کے عذاب سے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھتا اللہ تعالیٰ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے لا یا رب، جہنم کو نہیں دیکھا ہے۔ گدھا دیکھ رہے ہیں نا، کتنا بڑا خچر گدھا دیکھا ہے نا آپ نے، دیکھے ہو نا؟ خچر یا گدھا جتنے بڑے بڑے بچھو ہوں گے جہنم کے اندر، آپ اندازہ لگائیے۔ بچھو تو ہم چھوٹے موٹے دیکھتے ہیں نا زمین پہ، خچر گدھے کے برابر بچھو ہوں گے۔ دنیا میں کوئی کتنی بھی بڑی ٹیکنالوجی ہو، وہ بڑے بڑے ملکوں کے پاس میزائل ہے کہ 5000 جو ہے کلومیٹر وار کرے گا، 10,000، یہی سب بنایا ہے نا ایٹمی طاقتوں نے۔ جہنم میں زقوم کا درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں اگے گا۔ حدیثوں میں ہے کہ زقوم کے درخت کا ایک قطرہ، اس کے جوس کا ایک قطرہ نکال کے دنیا میں گرا دیا جائے تو پوری دنیا میں کھانے پینے کی ساری چیزیں زہر بن جائیں گی، پوائزن ہو جائیں گی۔ کتنی خطرناک جگہ جہنم ہے۔ تو جہنم کے عذاب کا یا جنت کی نعمتوں کا دنیا میں کوئی کمپیئر نہیں، بس صرف نام کی حد تک ہے۔ لیکن ایمان ہمارا ان چیزوں پر ہے کہ اللہ کی یہ مخلوق ہیں، اور فرشتوں کے ذریعے کیسے اللہ ہمیں اس بات کو سمجھا رہا ہے۔ تو جب فرشتوں سے پوچھے گا ان کا اس وقت کیا حال ہوگا جب جہنم کو دیکھ لیں گے، تو فرشتے کہیں گے تب تو ایک لمحہ بھی تیرے ذکر سے غافل نہیں رہیں گے۔
اللہ تعالیٰ کہے گا اے فرشتوں گواہ رہو ایسی مجلس میں شریک ہونے والے سارے لوگوں کے گناہوں کو میں نے بخش دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک فرشتہ کہے گا میرے رب فلاں آدمی دین سیکھنے نہیں آیا تھا، وہ اپنی کسی ضرورت سے آیا تھا، تو اللہ کہے گا ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، یہ ایسی بیٹھک ایسی مجلس ہے جس میں بیٹھنے والا کوئی بدبخت نہیں ہوگا، میری نعمتوں سے محروم نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ہے ایمان کا دوسرا رکن، ایمان بالملائکہ۔ اللہ پر ایمان کی گفتگو ہو چکی پچھلے 2 ہفتوں میں، آج کی ہماری اس پہلی نشست میں آج کی گفتگو میں فرشتوں پر ایمان پر تفصیل ہوئی۔ اب اس کے بعد تھوڑی دیر جو وقفہ رہے گا ابھی، اب پھر ہم اللہ کی کتابوں پر ایمان اس پر گفتگو کریں گے۔ ایمان بالملائکہ پہ گفتگو بڑا وسیع موضوع ہے، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی ایسی غیبی مخلوق، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ کی فوج، اللہ کا لشکر ہے، اور فرشتوں میں کوئی اللہ کے حکم کا نافرمان نہیں ہوتا۔ جیسے انسانوں میں اچھے برے سب ہوتے ہیں نا، نافرمان بھی ہوتے ہیں فرما بردار بھی، فرشتوں میں سب اللہ کے حکم کتابیں لا یعصون اللہ ما امرہم، یعنی کتنی مقدس مخلوق ہے کہ وہ کبھی نافرمانی کرتے ہی نہیں اور ہمیشہ رب کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں نہ ہو، بیت معمور آسمان میں ہے۔ تو اللہ کے فرشتوں پر ایمان یہ ایمان کا دوسرا رکن ہے، یہ اس کی وضاحت ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی قوت اور طاقت و سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔